اب آ جاتے ہیں ذرا خواتین اور مردوں کے سب کے مشترکہ مسئلے پہ، بلکہ بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں اسکن بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے. مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں، ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہوئے کہ بھئی اسکن بڑی ڈرائی ہو رہی ہے، کیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، حل نہیں ہو پاتا معاملہ. ایک اچھا ڈرمیٹولوجسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے اسکن کو نرش کرنے کے لیے اور اس کی ڈرائینس ختم کرنے کے لیے آپ نے کیسے ہائیڈریٹ کرنا ہے اس کو، کون سے لوشن یوز کرنے ہیں اور کون سا ایسا موئسچرائزر ہو سکتا ہے جو آپ کی اسکن میں موئسچر کو لاک کر دے اور آپ اس پریشانی سے نکل آئیں. اچھا یہ موضوع ایسا کہ اس پہ نا یوں تو کئی بار ہم نے بات بھی کی اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن ڈاکٹر صاحب سے یا جن ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات کریں ان کی تو اپنی اسکن اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا اب ہم بدلتے ہیں. وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے جن کی اسکن بہت فریش ہے. جنرلی بھی جب وہ آتی ہے نا ان سے آپ بات کریں یو فیل ویری گڈ. ہماری پوری ٹیم ہی ان کی فین ہے. بالکل جی ہم فین ہیں. ڈاکٹر افشین بلال کی ہم بات کریں، بہت لوگ ان کے فین ہیں ماشاء اللہ، انسٹاگرام پہ ہیوج فالوئنگ ہے ان کی، تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کا راز کیا ہے اتنا فریش لگنے کا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ٹو پی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کہ آپ نے مجھے اتنا آنر دیا. اور دا ورڈز ایکچولی آپ جو کمپلیمنٹس ہیں آئی ایم سو فلیٹرڈ. مطلب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آئی ہیو سچ. نہیں ریئلی ہم سب بہت ڈسکس کرتے ہیں جی، آپ مختلف آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور ہم بہت ٹائم سے پلان بھی کر رہے تھے آپ کو بلانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. دیکھیں اسکن سب کی بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت اچھا بنایا. دس از آل اباؤٹ کیئر. اگر آپ سیزنل ویریشن کے مطابق اپنی اسکن کا اچھا خیال رکھیں تو اسکن ول دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا باڈی، اور سب سے زیادہ دکھنے والا پارٹ اور سب سے بڑا آرگن ہے باڈی کا. سو اگر ہم اپنی اسکن کا اچھا خیال رکھیں تو ظاہر ہے ہماری اپنی پرسنالٹی کا امپیکٹ اچھا پڑتا ہے. ونٹر سیزن کے حساب سے جو اسکن ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ نے ڈرائینس کا خود ہی ذکر کر دیا، لیکن اسلام آباد میں اور پنڈی میں ٹوئن سٹیز میں کچھ اسپیشل ایشوز بھی ہوتے ہیں ونٹرز میں. جی ونٹرز میں، کیونکہ یہاں پہ پلانٹیشن زیادہ ہے جو کہ ابھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس پلانٹیشن کی وجہ سے بہت ساری الرجی کی ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی ہڈن جو ہوتی ہیں وہ ونٹرز میں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. اوکے، کون کون سی ہوتی ہیں وہ؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا بچوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گالیں اکثر ریڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، اور پھر وہ ریش بن جاتا ہے اور وہ زخم ہو جاتے ہیں. جی دس از اے کنڈیشن وچ از کالڈ ایز ایٹوپک ایگزیما. یہ بہت کامن ہے ٹوئن سٹیز میں، یہ بہت کامن ہے. بیسکلی اس میں جیسے ہماری اسکن میں نارمل موئسچرائزر بنتا ہے، سب کی اسکن میں بنتا ہے. بیسکلی ایٹوپکس کے اندر یہ میکینزم ڈیفیکٹیو ہوتا ہے. سو ان میں نارمل کریم نہیں بن رہی ہوتی ہے اسکن میں. تو جب ایکسٹرنل ویدر بھی ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایڈڈ، مطلب جیسے میں نے پلانٹیشن کا ذکر کیا، تو کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس تھے نا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ اسلام آباد میں ایک ایسا پودا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر جگہ لگا ہوا ہے. وہ اپنے ایوری فارم میں، یعنی جب وہ فلاور ہوتا ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے، جب وہ پتے بن جاتے ہیں اور وہ اڑ جاتا ہے ہوا کے اندر، تو وہ ایوری فارم میں جو ہے وہ الرجی کرتا ہے اور خاص طور پہ اسکن کی ڈرائینس کرتا ہے. یہ کون سا پلانٹ ہے؟ اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ تو بہت مشکل ہے اس وقت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، بٹ آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر کا پھول ہے، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، بہت لگی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اچھا جی اس پہ وائٹ کلر کا پھول بنتا ہے، پھر وہ ڈرائی ہوتا ہے اور وہ مطلب الرجی سینٹر سے. اچھا یہ ہوتا پودا ہی ہے، درخت نہیں ہوتا؟ نہیں درخت نہیں ہوتا ہے، اٹس لائک مطلب تو یہ کوئی ہرب کائنڈ آف ہے؟ اٹ از لائک ہرب اینڈ اٹس جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹکلی گرو کر جاتا ہے. اسلام آباد دلی کا ویدر، پنڈی اسلام آباد میں یہ تو مسئلہ بڑا کامن ہے. اب ہم آپ کی طرح خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، ہم ڈیلی کیا یوز کریں؟ ہاں جی دیٹس اے گڈ کویسچن. دیکھیں میں اپنی اسکن کا خیال رکھتی ہوں، لائک خیال کیا رکھتی ہوں میں؟ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں، اینڈ ہم لوگ سردیوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پانی کا تو خیال ہی نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کی باڈی کو واٹر چاہیے. اس میں جو یہ اوپن پورز کے ساتھ لڑکیاں آتی ہیں نا بہت زیادہ، یہ بیسیکلی پانی کی کمی سے ہی بنتے ہیں. آپ کی اسکن کے پورز ہوتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے تو پورز ویزیبل ہو جاتے ہیں. دین اے گڈ موئسچرائزر، اے ڈیلی موئسچرائزر فار یور اسکن از مسٹ. آپ ایک ڈے کا Which one is best?
دیکھیں یہ تو پھر باعث ہو جائے گا اگر میں کسی کا نام لے دوں گی، لیکن جنرلی اسپیکنگ جن کی ایکنی پرون اسکن ہے وہ واٹر بیسڈ موئسچرائزر یوز کریں. جیل موئسچرائزرز ہوتے ہیں نان کومیڈوجینک، ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کنسسٹنسی ایسی ہوتی ہے جب آپ اس کو ہاتھ پہ لگائیں گی تو وہ بہت چکناہٹ نہیں چھوڑیں گے. جن کی ڈرائی اسکن ہے یا جو ایٹوپک ایگزیما ہے، جن کو ڈرائینس کا ایلیمنٹ ہے، پھٹ جاتی ہے اسکن، زخم ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر سیٹافل، اب میں نے نام ہی لے لیا ہے. ہر اسکن ٹائپ کے لیے ڈفرنٹ موئسچرائزر ہے. یہ تو بات موئسچرائزر کی ہے، لیکن ہم بھی بات کرنی ہے کہ جنرل اسکن کیئر روٹین کیا ہونی چاہیے. بات کر رہے تھے ہم اسکن کی، یعنی لارجسٹ آرگن آف یور باڈی، اور اس پر ڈاکٹر افشین بلال ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے بھی گفتگو چل رہی تھی، تھوڑا سا ان کے بارے میں مزید ہم ضرور بتانا چاہیں گے. آپ کو 13 سال آرمی میں سرو کیا، 27 میڈلز ماشاءاللہ ان کو ملے، جس میں گولڈ بھی شامل ہے. ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، لیزر ٹریٹمنٹس کرتی ہیں، فیس اینڈ باڈی ٹرانسفارمیشنز کرتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھتی بھی ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ اپ ٹو ڈیٹ بھی رہنا ہے کہ نئے ڈیزیزز کیا آ رہی ہیں، وہ چاہے پھر کوئی ڈیزیز ہو، وہ چاہے پھر آپ نے کاسمیٹک پروسیجر کروانا ہو. آپ ٹو ڈیٹ ہے اور بڑے شوق سے محبت سے کام کرتے ہیں. محبت سے کام کرنا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے تھے کہ وہ سنتے سنتے میرے پین کا ڈھکن گر گیا، لیکن میں ڈاکٹر افشین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی ایک بڑی زبردست ریسرچ بھی آنے والی ہے. آپ کس پہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر افشین؟ آج کل ایک نئی چیز آ رہی ہے اسٹیٹکس میں، جس کو ہم اینٹی ایج میڈیسن کہتے ہیں. دیٹس اے سبجیکٹ، بیسیکلی اٹس اے سبجیکٹ. And not only the dermatologists are working on it, but plastic surgeons and so many doctors are working on it. Okay. Basically اس کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ it is considered کہ انسان جیسے جیسے ایج کرتا ہے تو اس کی باڈی میں جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، لائک اسکن میں، بالوں میں، باڈی ٹوننگ میں، دیٹس ہارمون ڈپینڈنٹ اینڈ نیورو ٹرانسمیٹر ڈپینڈنٹ. باڈی میں کیمیکل میٹیریل پروڈیوس ہوتا رہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ٹرانسفارمیشنز آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ایجنگ ہو جاتی ہے. سو دا کانسیپٹ یا ہائپوتھیسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اینٹی ایجنگ میڈیسن کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بایولوجیکل پلانٹس سے اور اس طرح کی سنتھیٹک چیزیں بنائیں جو ہارمونس کی طرح کی ہوں یا کیمیکلز کی طرح کی ہوں، اور ان کو ایک پیلیٹ کی فارم میں کنورٹ کر کے ان کو اسکن میں ہم رکھ دیں، لائک اسکن کے نیچے اس کو ہم پلیس کر دیں. کوئی ایک جی یہ مطلب اٹ از دا نیو کانسیپٹ کمنگ ان، اور وہ سلو ریلیز کرتا رہتا ہے. اور وہ آپ لائک فار لیڈیز اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اولڈ، ان اسکن میں مرد کون سا بوڑھا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، اور ایون میلز بھی، یہ میلز کے لیے بھی، بیکاز دس از اور ہارمونز اینڈ نیورو ٹرانسمیٹرز. جیسے ہم لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو وی فیل ہیپی. آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو جو اسٹریس ہارمونز ہیں بیسیکلی وہ آپ کو پریشان رکھتے ہیں. جو آپ کے اسٹریس ریلیورز ہیں، ہیپی ہارمونز ہیں، جو کہ آپ کو کیسے ملتے ہیں؟ سلیپ میں بھی ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں بھی ہوتے ہیں. جی. اور اسی طرح سے لائک آپ جب یوگا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو دیز آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں. سو اگر ہم وہ پیلیٹ کی فارم میں جن لوگوں کو یہ کم ہو گئے ہیں، اور اف یو پلیس اٹ انڈر نیتھ دا اسکن اینڈ سلولی وہ ریلیز ہوتے رہیں، تو اس سے بہت سارے بایو کیمیکل فنکشنز باڈی کے انکلوڈنگ. یہ مارکیٹ میں کب تک اویلیبل ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ ہے. دیکھیں یہ کانسیپٹ بیکاز آئی ٹریول ورلڈ وائڈ، آئی اٹینڈ سو مینی انٹرنیشنل میٹنگز، میں انٹرنیشنل اسپیکر، اور آپ نے لنڈن میں پیپر بھی پریزنٹ کیا جون میں. بالکل. تو میرا ملنا جو ہے وہ بہت سارے میرے کولیگس ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ دے آر ورکنگ ان ڈفرنٹ فیلڈس. سو وین وی ڈسکس اباؤٹ دا سبجیکٹ، سو یہ اس پہ مجھے پتہ چلا کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اوکے. جی، یہ کولیبریشن ہے، مختلف ممالک کے ڈاکٹرز مل کر کر رہے ہیں. جی پاکستان میں اٹس ناٹ یٹ اویلیبل. یہ کب تک اویلیبل ہے؟ دیکھیں اس پہ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آئی ول بی گیٹنگ ٹریننگ آن اٹ. ہم بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد؟ نہیں جلدی. ابھی تو آپ ہو چکے ہیں، کیا وہ واپس جوان ہو جائیں گے؟ ابھی تو یو آر کڈس، ابھی تو یو آر کڈس. ایبسلیوٹلی، بالکل، کیوں نہیں ہوں گے. یہ میلز کے لیے بھی ہے اور اس میں فیمیلز کے لیے بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارا ویسٹرن ورلڈ ہے، دے آر اے اسٹیپ اہیڈ آف اس. So when we go there, we are compatible.
लाइक हमारी एजुकेशन अच्छी है, वी आर compatible, but टेक्नोलॉजी में because they are innovative, more innovative. So this is an innovation. So we are working on it. बहुत बड़ी बात है, एक पैलेट स्किन के अंदर रखते ना, वो स्लो रिलीज ऑफ उसका होगा और उस हार्मोन्स का जवान रहेंगे. And the good thing about this is कि वो कोई like original hormones नहीं है, they are plant extracts and they are hormone like substances. यानी उनका जो excess hormone देने से जो side effects आ सकते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ वो साइड इफेक्ट्स का जो एलिमेंट है वो नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा. ज़बरदस्त. अच्छा, इस दौरान आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की. ये जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं या बॉडी कंटूरिंग की बात करते हैं, एक तो बताएंगे फेस कंटूरिंग तो समझ आता है, मेकअप में हो जाती है, कर लेते हैं जिनके फेस थोड़े से चौड़े हों, बट बॉडी कंटूरिंग क्या है, किसके लिए है, क्या क्या इसमें होता है? जी, बॉडी कंटूरिंग इज़ वेरी फेमस नाउअडेज बिकॉज इसमें देखिए बॉडी कंटूरिंग क्या है. हम जब मेकअप करते हैं, व्हाट इज़ दैट, ख़वातीन जब मेकअप करती हैं दे कंटूर देयर फेस. सो वो कहीं से उसको शार्प कर देती हैं, जॉ लाइन शार्प चाहिए उनको, चीक्स हाई चाहिए उनको, दिस इज़ कंटूरिंग. लिप्स थोड़े से लिपस्टिक के साथ. सो बॉडी कंटूरिंग की जो डिवाइसेस हैं वो आपके फेस को परमानेंटली कंटूर कर सकती हैं. परमानेंटली? जी, परमानेंटली, बिकॉज उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फैट्स को उस स्पेसिफिक जगह से जहाँ आप नहीं समझते कि वहाँ फैट्स होनी चाहिए, वो वहाँ से उनको ख़त्म कर देती है. ख़त्म बिल्कुल नहीं करती है, लाइक समझें कि फैट्स हम 100% निकाल देंगे तो फिर तो लुक बहुत आपका अनइम्प्रेसिव, हाँ जी, ऑफुल लुक, मतलब वो सही नहीं लगेगा. तो उसको कम कर देती हैं और उससे आपका फेस कंटूर हो जाता है. इसी तरह जो बॉडी का कंटूरिंग है, लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन आप नोट करते होंगे कि कुछ पॉकेट्स होती हैं जो बड़े स्टबर्न होते हैं फैट्स के, जैसे बेली फैट्स हैं, साइड आपके बन्स हैं या थाइज के अंदर. सो उनके लिए भी देयर आर डिवाइसेस एंड वो मतलब USFDA से अप्रूव डिवाइस. वो डिवाइसेस पाकिस्तान में हैं और काम. अच्छा, वो डिवाइस से क्या होता है? उस डिवाइस से ये होता है कि जैसे फैट्स को आप अगर वो डिवाइस का कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, आप उसको लगाएं उस जगह पे, तो फैट्स को वो डिसॉल्व कर देते हैं. यानी डाइट, एक्सरसाइज, उसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह, लेकिन सिर्फ एक डिवाइस लगाने से, फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ पर अगर फैट्स ज्यादा है, वो डिवाइस यहाँ पे लगाई तो फैट कम हो जाएगा. जी, आपके कोई फैट्स नहीं, आपको पूछने की जरूरत है. Another thing जो किसी के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ. जी, another thing on body contouring जो भी नई आ रही है, that is muscle building. मसल बिल्डिंग. Yes. और मेरी गल हो रही है. This is why I mentioned this thing कि मसल बिल्डिंग इज समथिंग और ये अभी वेस्ट में इसका बहुत बूम है. जी, बहुत ज़्यादा. सो ये डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे आपका मसल, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपको 30 मिनट्स में 50,000 क्रंचेस मिल जाएं. 50,000 crunches. Yes, so this sounds weird, na? Yes. But this is actually like. ये पाकिस्तान में available है? Yes, we have. आपके पास? अच्छा, are you doing that? And in many good setups, the device is available. But people should beware of the copies. जी, कॉपी. अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताएं डॉक्टर अफशीन के एक और कॉन्सेप्ट है फैट फ्रीजिंग का. इज दैट फाइन, करवानी चाहिए? कंटूरिंग में फैट फ्रीजिंग में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कंटूरिंग इज़ अ बिगर टर्म. ठीक, उसके नीचे फैट फ्रीजिंग भी आती है, और ये जो मैंने आपको बताई है डिवाइसेस, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं. ठीक है, मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी. जो फैट फ्रीजिंग है ना, दैट्स अ बिट ओल्डर कॉन्सेप्ट. ठीक, मतलब कंटूरिंग जब स्टार्ट हुई थी तो फैट फ्रीजिंग वाज इन द, समझिए कि लास्ट डेकेड के अंदर it was a famous, but when multipolar जो आपकी फैट मेल्टिंग डिवाइसेस आ गई तो फिर फैट फ्रीजिंग थोड़ा उसका लेवल डाउन हो गया. अभी कंटूरिंग का ज़्यादा ट्रेंड है. और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये टर्म हम बहुत सुनते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? बेसिकली देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट है. एक तो ये फैट को मेल्ट करता है, डिपेंड करता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की डेप्थ क्या है. ठीक है, अब ये बहुत फिजिक्स को हम टच कर लेंगे अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं. एक आम बंदा जो समझ जाए, नॉर्मल इंसान के लिए ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का लेवल अगर हम ऊपर की तरफ रखें, मतलब ज़्यादा डीप नहीं करें, उसके प्रोब्स होते हैं, तो वो स्किन को राइट करता है. लेकिन अगर हम डीप चले जाएं तो वो फैट्स को मेल्ट करता है. तो फेस की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट हैं, और जो बेली की या बॉडी की कंटूरिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस है वो डिफरेंट हैं. और उनका जो कंपैरिजन है फैट फ्रीजिंग के साथ,
وہ ضروری ہے کیونکہ فیٹ فریزنگ کا بہت لوگ پوچھتے ہیں. فیٹ فریزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا ہینڈ پیس ہوتا ہے, لائک آپ کا سمجھے اتنا, جتنا میں نے یہ اشارہ کری ہوں بس اتنا اس کا ہینڈ پیس ہوتا ہے. یہ اتنے ہی ایریا کو فریز کر کے اور سیلز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, فیٹ سیلز کو. لیکن جو اور اس میں کیا ہوتا ہے, نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ فریزنگ کی وجہ سے اسکن میں السرز بن سکتے ہیں, نیکروسس ہو سکتی ہے, زخم بن سکتے ہیں. جو ریڈیو فریکوینسی ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ بہت کم چانس ہے برن کا. ایک تو وہ ٹچ نہیں کرتا, اٹس اے نان ٹچ ٹیکنیک. اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو مینی اے ٹائمز میں نے یہ پروسیجر ہم نے اس کو اپنے وی لاگ پہ بھی لگایا اور ہماری اویلیبل ہیں پوسٹ بہت ساری. نان ٹچ ٹیکنیک ہے اور پورا سرکمفیرنشل بیلی کا ایریا یا تھائے کا ایریا وہ کور ہو جاتا ہے, فیٹس کم ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. یعنی فار ایگزامپل 34 ویسٹ ہو اور اس ایک سیشن کے بعد کتنی کم انچ کم؟ دیکھیں ایک سیشن از ناٹ انف. دیکھیں یہ جو کلیم کرتے ہیں نا ایک سیشن کے بعد 1 انچ کم ہو جاتا ہے, اسی لیے پوچھا میں نے, یہ ان ریئلسٹک ہے. بیکاز ہم سرجری تو نہیں کر رہے, لائپو سیکشن سے تو آپ اسی وقت کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نان سرجیکل پروسیجرز کر رہے ہیں تو آخر فیٹس ہیں, انہوں نے میلٹ ہونا ہے, وہ آپ کے لمفیٹک سسٹم سے یورین سے ایکسکریٹ ہوتی ہیں, تو دے ول ٹیک سم ٹائم. صحیح. ڈاکٹر افشین ٹائم کم ہے. ون لاسٹ تھنگ, ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے ایجنگ کا, ہم ذکر کر رہے تھے, فائن لائنز فورہیڈ پہ, نیک پہ, کیا اس کے لیے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں؟ بالکل ٹریٹمنٹ ہے. یہ تو ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. دیکھیں اگر تو فورن سے رزلٹ چاہیے تو بوٹاکس از دا آنسر, بیکاز اسکن کا جو انزرشن ہے مسلس کی وہ اسکن میں ہوتی ہے. فیس کے آپ ایکسپریشن دیتے ہیں نا, آ او ای, دیز آر دا مسلس آف ایکسپریشن جو اسکن کے اندر امبیڈڈ ہیں. جب ہماری ایج زیادہ ہوتی ہے تو الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے, تو ہم اگر بوٹاکس لگا کے مسلس کو ریلیکس کر دیں لائنیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن ٹیمپریری. اگر آپ لانگ ٹرم پہ افیکٹ چاہتے ہیں تو کولیجن بڑھائیں اپنی. ٹھیک ہے, کولیجن کیسے بڑھے گی؟ ایک تو آپ کولیجن اسٹیمولیٹنگ ٹریٹمنٹ, دین اٹس اے بگر ٹرم جس میں ریڈیو فریکوینسی, ہائیفو, تھریڈز, فیلرز, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے. ایون پی آر پی از آلسو, آپ نے سنا ہوگا, ہم اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, بڑا کامن پروسیجر ہو گیا. بالکل جی. تو یہ بھی یہ سارے کولیجن اسٹیمولیٹنگ ٹریٹمنٹس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی, آج کل ریٹینول پر بہت بات ہوتی ہے, جس اسکن پہ ریٹینول اپلائی کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. بالکل, ریٹینول از اے ویری گڈ پروڈکٹ. ٹھیک ہے. ریٹینول کو ہم ریٹینوائڈ سے بس ڈفرینشیٹ کر لیں. دیکھیں ریٹینوائڈس تھیراپیوٹک ہیں, کسی کو ایکنی ہو گئی تو ریٹینوائڈس لگیں گے. ٹھیک ہے. ہیں یہ وائٹامن اے ڈیریویٹیوز. ٹھیک ہے. ریٹینول کاسمیٹکس ہے, کیا مطلب اس میں اس کی جو اسٹرینتھ ہے, کانسنٹریشن ہے, وہ کم ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کی ایجنگ کو ڈیلے کرے گی. وائٹامن اے میں یہ کیپیبلٹی ہے جی بالکل, کہ اٹس کیپیبل کہ وہ ایجنگ کو ڈیلے کرے. سورج کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے, انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں ریٹینول کی اپلیکیشن از گڈ. بالکل, دیٹس گڈ. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ جی, بہت اچھا لگا بات